واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 1 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج سے سیرت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی 5 اقساط کو مکمل طور پر سنا تو یقین جانیے کہ آپ روزانہ اس عظیم الشان سلسلے کی قسطوں کا بے چینی سے انتظار کریں گے۔ لیکن ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ناظرین، ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، ناظرین مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہے۔ طبی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ یمن، ناظرین، یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل و سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جن میں ماروب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ ناظرین، اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز، ناظرین، یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فیروزہ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ناظرین، اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ ناظرین، حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ ناظرین، حجاز میں بدر، احد، بیر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہے۔ نجد، ناظرین، ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حضرموت، ناظرین، یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب امارات، ناظرین، ان میں عمان، الاحسا اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا، ناظرین، حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سوئز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک چکر لگاتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ ناظرین، عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب یعنی
یعنی فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ ناظرین دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ عربوں کی تاریخ عرب اقوام ناظرین مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عرب بائدہ ناظرین یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جدیس، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ناظرین ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ ناظرین یہ قومیں کیسے صفائے ہستی سے مٹ گئیں اس کے متعلق تاریخ ہم نے تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئی۔ عرب عربہ ناظرین عرب عربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عرب عاد و سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ ناظرین قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان پہلے یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو معروف بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کی، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ ناظرین بنو قحطان کا ہی ایک قبیلہ ازد کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلہ کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اسی کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے 2 مشہور قبیلے تھے جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ ناظرین عرب مستعربہ ناظرین سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ ناظرین یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر اثر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ناظرین جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج
حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ ناظرین، آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اسی دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جانے بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ ناظرین، اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی چشمہ کی صورت ابل رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 2 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔